الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها الى آخر او کما قال۔ ایمان کی مثال چل رہی ہے کہ ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں مومن کے دل میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے۔ تو فرمایا تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها، اور یہ ایسا درخت ہے کہ جو ہر وقت پھل لا رہا ہے، یعنی ایمان ایسی چیز ہے ہر وقت مومن کو نفع دیتا ہے، ہر وقت مومن کے لیے نفع، مومن کے ساتھ رہنے والے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں نفع ہی نفع، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ بات کو سمجھیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ فرمایا کلمہ کفر کی مثال، شرک کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ناپاک درخت ہوتا ہے اور اس کو زمین سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے زمین میں۔ کفر اور شرک ایسا ہے کہ کوئی قرار پکڑنے والی دائمی چیز یا نفع والی چیز نہیں ہے، اگرچہ دنیا کی کثیر تعداد جو ہے کفر شرک کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کریم نے جنت کو مشقتوں سے، آزمائشوں سے ڈھانپ دیا ہے کہ جو بھی جنت کی طرف چلتا ہے اسے بظاہر یہ کام مشکل لگتا ہے، اور جہنم کو اللہ نے خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے میں بد نظری کروں، میں جوا کھیلوں، میں شرابیں پیوں، میں زنا کروں، میں بدکاریاں کروں، بدماشیاں کروں، اس کا نام اس نے آزادی رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ مختصر سی زندگی ہے اور اس مختصر سی زندگی میں انسان کے لیے آزادی تو ہے ہی نہیں، امتحان ہے، آزمائش ہے، اور اس امتحان اور آزمائش سے گزرنے کے بعد انسان کا ہمیشہ والا معاملہ تو آگے شروع ہونے والا ہے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، کام اچھے ہوں گے، اس کے لیے آگے خیر آنے والی ہے، اور جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں اس کے لیے ہمیشہ کے جو ہے جہنم ہے، اس کا عذاب ہے۔ تو دنیا کی زندگی کو سب کچھ قرار دینا یہ سمجھدار لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال آگے فرمائے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی سچی بات کو ثابت قدم، سچی بات پر ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ جو بندہ ایمان لے آیا ہے، صدق کے دل سے مسلمان ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔
دنیا میں جو یہ مثالیں موجود ہیں کہ فلاں آدمی مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، تو یہ اس کا کفر، شرک اور اس کا ارتداد اب ظاہر ہوا ہے۔ حقیقت میں وہ شروع سے ہی کافر ہوگا، شروع سے ہی مشرک ہوگا، شروع سے ہی مرتد ہوگا۔ یہ صرف اظہار ہوا ہے اب آ کر کہ وہ کافر ہو گیا ہے، وگرنہ ایمان ایک ایسا درخت ہے کہ جس دل میں یہ جڑ پکڑ لے تو اس کے دل سے یہ ایمان نہیں جاتا۔ ایمان بہت بڑی عظیم، پائیدار اور مضبوط دولت ہے۔ یہ جس انسان کو نصیب ہو جائے تو اللہ کریم اس کو اس نعمت سے محروم نہیں کرتے۔ یوں سمجھے کہ وہ منافق تھا، برائے نام مسلمان تھا۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں تو عام ایسا چل رہا ہے، لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، لوگوں کو دین کا اتا پتہ نہیں ہے، دین کا شعور نہیں ہے، اور اپنی دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی انہیں ہوش و حواس نہیں ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ان میں ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر ایمان ہوتا تو ایمان ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے دل کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رکھنا۔ بظاہر اظہار کرنا میں مسلمان ہوں لیکن اللہ کا انکار کرنا، کفر یا کلمات بکنا اور شرکیہ باتیں بکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گستاخی کرنا، علماء بزرگوں کی گستاخی کرنا، یہ دلیل ہے کہ اس نے لیبل تو ضرور اسلام کا شاید لگا رکھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بندہ اسلام سے، ایمان سے بہت کوسوں دور ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہر فرمایا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ کریم ایمان پر ایمان والوں کو سلامت رکھتے ہیں، ثابت قدم رکھتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ قبر میں جب فرشتے آ کر، منکر نکیر آ کر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں تو اللہ کریم اس وقت اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ صحیح ان کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ یہ بندے کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ بندہ آج خود کوئی جواب دے ڈالے، نہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی مشکل سوال ہے، جواب بھی آسان ہے، سوال بھی آسان ہے، جواب بھی آسان ہے، ہم یاد کر کے چلے جائیں گے، جب مریں گے فرشتہ پوچھے گا ہم فوراً جواب دے دیں گے۔ تو بھائی ہرگز اس وقت یاد نہیں آ سکے گا۔ دنیا میں ہم جو کھیتی کر رہے ہیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو دنیا میں ہم اچھی چیزیں بول رہے ہیں، یعنی اچھے اعمال کر رہے ہیں، یہ آخرت میں ہمارے لیے بھلائی، اچھائی، جنت کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ اگر دنیا میں ہم بری کھیتی کر رہے ہیں، یعنی برے اعمال کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو پھر آخرت میں اس کے لیے عذاب، اللہ کا غضب، ناراضگی، جہنم ہوگی۔ تو بہرحال فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کریم ظالم لوگوں کو گمراہ فرما دیتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہیں، جو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن انسانوں میں یہ اختیار نہیں ہے۔ آگے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کفر میں بدل دیا؟ یعنی اللہ نے زندگی دی کہ اللہ کو راضی کرے، زندگی
کا مقصد پورا نہیں کیا، اس کے خلاف کر رہا ہے۔ جوانی دی کہ اللہ پر لٹا دے، یہ ہم نے متنے والوں پر جوانی لٹا رہا ہے۔ اللہ نے مال و دولت دیا کہ اللہ پر لٹا دے، یہ دنیا کے دوسرے دھندوں میں مال خرچ کر کے مال ضائع کر رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی کہ یہ صلاحیتیں صرف ہوں اللہ کو راضی کرنے میں، لیکن اس نے نفس اور شیطان کو راضی کرنے میں یہ سارے کام کر گزرے۔ تو اسی کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نہیں دیکھتے ایسے لوگوں کو جو اللہ کی نعمتوں کو کفر میں بدل چکے ہیں، انکار میں بدل چکے ہیں؟ یعنی جو چیز اللہ کریم نے جس مقصد کے لیے پیدا کی، اس مقصد کو چھوڑ کر الٹ شروع ہو گیا۔ تو بہرحال زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے موافق گزارنا، یہ ایمان والوں کا شیوا ہے، یہی مقصد حیات ہے۔ اگر یہ مقصد حیات پیش نظر نہیں ہے تو پھر زندگی میں خسارہ ہی خسارہ ہے اور نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ